بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شریعت بعد شریعتی، ولا کتاب بعد کتابی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة. وكذلك الصلاة والسلام على أصحابه وعلى أزواجه وعلى أربعة بناته وعلى أتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء، صدق الله العظيم. بزرگان محترم میں ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے بول بولنے اور اپنے محبوب کی ختمی نبوت کی نسبت سے جمع فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ تو بلند ہے. اللہ کو ہماری بلندی بیان کرنے اور بڑائی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ساری کائنات بھی اس کی مخالف ہو جائے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے ہے بڑائیاں آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی. اللہ بلند ہے، ہم اس کی بلندی بیان کریں نہ کریں اس کو ضرورت نہیں ہے. کائنات ساری کی مخلوق جو دن رات اللہ کی بڑائی میں لگی ہو رہی ہے، دن رات ان کا یہی کام ہے اللہ کے بول بولنا. نہ انہیں تھکاوٹ ہے، نہ ان کے لیے دن رکاوٹ ہے، نہ رات رکاوٹ ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ضروریات ہیں. ان کے لیے کچھ بھی نہیں. جب سے بنایا ہے جب تک رہیں گے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے آسمان بھی تسبح لہ السماوات السبع والارض. آسمان خود، آسمان والے تو ہیں، آسمان خود بھی، زمین خود بھی، کائنات ساری بھی. اور قرآن اتنا کہتا ہے کہ یہی اللہ کی تسبیح ان کی روح ہے. جس دن انہوں نے تسبیح روک دی تو یہ آسمان گر پڑے گا، زمین ٹوٹ جائے گی. جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ سائنسدان قدیم ہیں جدید ہیں، وہ سب کہا کرتے ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ کائنات کے کسی نہ کسی ٹکڑے پہ ہر آن ہر گھڑی بارش ہو رہی ہے. کائنات کے کسی نہ کسی ٹکڑے پہ ہر آن ہر گھڑی، کوئی لمحہ خالی نہیں بارش نہ ہو.
اگر ایک لمحہ بھی بارش بند ہو گئی تو کائنات کا وہ آخری دن ہوگا۔ یہ سائنس کی بات ہے، اور سائنس کی بات تو پکی تو نہیں ہوتی، وہ تو ممکنات ہوتے ہیں۔ ہو گیا اچھا، نہ ہو گیا تو نہ ہوا۔ بات قرآن و حدیث کی پکی ہے۔ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے جب تک اللہ اور اس کے محبوب کے تذکرے ہیں تو دنیا ہے، جب یہ تذکرے رک گئے وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو اللہ کے تذکرے ختم نہیں ہوتے۔ صرف ایک اذان کو اگر ہم لے لیں نا، صرف ایک اذان کو، تو کرۂ ارض کے آخری کنارے مشرق پہ انڈونیشیا واقع ہے، وہاں سے جب صبح کی اذان گونجتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مختلف ممالک و مقامات سے ہوتے ہوئے جب وہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، افریقہ، تیونس سے ہوتے ہوئے باہر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے پھر اسی کنارے سے ظہر کی اذان بلند ہو جاتی ہے۔ ابھی تک صبح کی اذان اس کنارے تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی طرح ظہر کی اذان چلتے چلتے باہر اوقیانوس تک ظہر کی اذانیں ابھی تک ہو رہی ہوتی ہیں کہ کرۂ ارض کے مشرق پہ پھر عصر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اگر یہی ایک اذان بھی ہم لے لیں اور چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں تو پوری دنیا میں ہر آن ہر گھڑی اللہ اکبر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ کفر کیا کرے گا اگر اذان پہ پابندی لگائے گا؟ نہیں لگا سکتا ہے، نہیں لگا سکتا ہے۔ مولانا عبدالرحیم ولایتی نے یہی فرمایا تھا نا، راجہ کشمیر کے پیٹ میں درد ہوا تھا تو کہا تھا جی دعا کر لے، دم کر لے، کہا نہ دعا کرتا ہوں نہ دم کرتا ہوں، اس نے اذان پہ پابندی لگائی ہے، میں تو اس کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں۔ تو صرف ایک بول پہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ جب روس اپنے جوبن پہ تھا، غرور میں، تو روس نے راکٹ دوڑائے تھے آسمانوں کی طرف، کہا تھا تم نے کہا ہے کہ اوپر اللہ بھی ہے اور اوپر جنت بھی ہے، ہم نے راکٹ دوڑائے ہیں، ڈھونڈا ہے، نہ اللہ ہے نہ جنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک اللہ والے نے روس کے ایک فلاسفر سے بات کی، کہا دیکھو میں قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا، وہ کروں تو شاید آپ نہیں سمجھیں گے، میں آپ کے سائنس کی بات کرتا ہوں، آپ کے فلسفے کی بات کرتا ہوں، آپ کی تحقیق ہے، روس کا اعلان ہے کہ پانی میں ہزاروں جراثیم ہیں، پانی میں ہزاروں جراثیم ہیں، اور پانی کے ہر قطرے میں ہزاروں کیڑے ہیں، کائنات کا کوئی پانی قطرہ خالی نہیں ہے جرثومے سے اور کیڑوں سے۔ آپ کی تحقیق ہے، ہماری نہیں ہے۔ کیا آپ وہ کیڑے جرثومے نظر بھی آتے ہیں؟ فلاسفر نے کہا ہاں نظر آتے ہیں، اس آنکھ سے نظر نہیں آتے، دوربین سے نظر نہیں آتے، خوردبین سے نظر آتے ہیں، خوردبین کی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ تو کہا یہی وجہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس آنکھ سے اللہ نظر نہیں آتا، دوربین سے اللہ نظر نہیں آتا، ختم نبوت کی محمد الرسول اللہ کی خوردبین والی نظر سے دیکھو تو اللہ نظر آتے ہیں۔
اللہ کو دیکھا ہے ہمارے تمہارے کائنات کے نبی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی لاڈلے محمد رسول اللہ نے نبی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے کلیم نے تو پہاڑ پہ فلما تجلی ربہ للجبل قرآن کہتا ہے، پہاڑ پہ تجلی اللہ کا کلیم نہیں برداشت کر سکا، بے ہوش ہو گئے، فلما خر تب گر گئے، قوم ساری بے ہوش ہو گئی، اللہ نے پھر اٹھا دیا، اللہ سے دعا کی کرے اللہ انہیں پھر اٹھا دے، زندہ کر دے، قوم کہے گی انہیں مروانے گیا تھا، تو میرے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں، میں نے تمہیں کہا نہیں موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس آنکھ میں ابھی تک وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے ان کرنوں کو برداشت کرے، اور جنت میں اللہ طاقت رکھ دیں گے، اللہ پوری کائنات کو نظر آئے گا۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور اللہ کے اکیلے ہونے کو، منفرد ہونے کو، توحید کو اپنے اندر لاؤ، قرب قیامت ہے تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے، صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہی کافر ہوگا، شام ہوگی مسلمان ہوگا، پھر صبح کافر ہوگا، اسی طرح ہے۔ ایمان بچ جائے، ایمان بن جائے، شریکوں سے اللہ کو پاک کر لو، ایمان پاک کر لو اور اللہ کی پاکی کی گواہی دے دو۔ دیکھو اللہ کتنا برستا ہے، اللہ کی پاکی کی گواہی دے دو، تمام شرکوں سے اپنا عقیدہ پاک کر لو۔ حدیث میں آتا ہے جب قحط آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان آیا، اس کو گندم دی، تو اس نے کہا حضرت یہ تھوڑی ہے، اس نے کہا بس اتنی ہی دے رہے ہیں تاکہ سب کے لیے اتنی مدت پہ کافی ہو جائے، 7 سنین قرآن نے کہا ہے 7 سال تک قحط ہوگا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اتنی دیں گے تاکہ گزارا ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں مجھے زیادہ دینی ہے، اگر میں آپ کو ایک بات کان میں بتا دوں تو آپ جی بھر کے مجھے گندم دیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا بتاتا ہوں، کان میں بتا دیا۔ کہا یوسف میں وہ بچہ ہوں جب زلیخا نے آپ کو کمروں میں بند کیا، آپ پہ الزام لگایا، تو اللہ نے مجھے، میں ابھی تک چھوٹا تھا، 55 میں تھا، اللہ نے مجھے گویائی کی توفیق دی، میں آپ کی برات کے لیے، پاکی کے لیے، آپ کی شہادت کے لیے بول اٹھا۔ میں نے کہا یوسف پاک ہے، تو حضرت یوسف نے اتنی گندم دے دی، کہا آپ تو ہی بچے ہیں، اور بچے ہیں، وہی آ گئے، جبریل آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بچے نے ایک گواہی آپ کے لیے دی ہے تو اپنے خزانے کھول دیے ہیں، اگر میری مخلوق میری پاکی کی گواہی دے گی پتہ نہیں میں کتنے خزانے کھول دوں گا، اگر میری مخلوق میری پاکی بیان کرے۔ ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی نہیں ہے، کیوں؟ کائنات میں وہ چیز تو بتاؤ جو اللہ کو نہیں جانتی ہے، کائنات میں وہ چیز تو بتاؤ جو جناب رسول اللہ کو نہیں جانتی ہے، اور چیز جانتی ہے، پرندے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی۔ حدیث میں آتا ہے پتھر بھی سلام کرتے تھے اللہ کے معبود کو، قضائے حاجت کے لیے جاتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ کرتے درختوں کو، ادھر آ جاؤ، جی رسول اللہ حکم، اور میں پردہ بنا، میں نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، پردہ بنا لیتے، پھر چلے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا حضرت زرار بن ازور، سیدنا حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں گئے، اس وقت سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید تھے، خالد بن ولید تھے، تو حضرت کفار کی صفوں میں گھس گئے، کفار کے صفوں میں گھسے، بس تلوار ہے چلا رہا ہے، آخر کار تھک چکا ہے،
گھوڑا بھی تھک گیا ہے، گھوڑے نے ساتھ دینا شروع کر چھوڑ دیا، چلنا چھوڑ دیا، انتہا تھکان کی ہو گئی۔ تو ادھر خالد بن ولید نے اپنا لشکر سنبھالا، زندہ بھی سنبھالے، شہداء بھی سنبھالے، دیکھا سیدنا زرار بن ازور نہیں ہے، نہ زندوں میں ہے نہ شہداء میں ہے۔ کہا یہ قید ہو چکے ہوں گے، پکڑے گئے ہوں گے، اسیر بن چکا ہے۔ لیکن جب لڑائی ختم ہوتی تھی پھر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اپنے مردے سنبھالتے، وہ اپنے سنبھالتے، وہ اپنے شہداء، وہ اپنا سامان۔ آج جیت ہار میں تو اور بات ہوتی تھی، رک گیا ہے تو رک گیا ہے، جیت ہار میں تو بھاگ جاتے تھے، ان کا مال چھوڑا ہوا وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ تو سیدنا زرار بن ازور نے گھوڑے کے کان میں کہا اے فرس، اب تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مہربانی کر کے ایک دفعہ جوبن دکھا دے، کفار کی صفوں سے مجھے نکال کے مجھے سیدنا خالد بن ولید کی جماعت فوج کے ساتھ مجھے ملا دے، مجھے پتہ ہے تو تھکا ہوا ہے، صرف خالی ایک جوبن دکھا دے، ہمت کر دے۔ اگر تو نے ہمت نہ کی تو ابھی بھی جا کے میں اللہ کے رسول کو آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ بس یہی کلمات کا ہے۔ حضرت زرار بن ازور خود کہتا ہے بس میں نے یہی کلمات کہے کہ میں تیری شکایت لگاتا ہوں اللہ کے، تو فرمایا گھوڑا ہنہنایا اور چھلانگے مارنے لگا۔ کہا میں سوار ہوا تو گھوڑے نے اتنی بہادری سے چھلانگے لگاتے ہوئے کفار کی صفوں کو چیرا کہ کفار ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ گھوڑا ابھی ہمیں روند ڈالے گا، سب نے راستے چھوڑ دیے، آنن فانن لشکر۔ تو ایک گھوڑا بھی لاڈلے محمد رسول اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے محبوب کو جانتا ہے، نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا، ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کا محبوب کون ہے۔ ارے اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کو روز اول سے ظالموں نے، دین کے دشمنوں نے ستایا ہے، ستاتے رہیں گے۔ میں اور آپ ایمان والوں نے حد المسا جو ہم میں کوشش ہے دفاع کرتے رہیں گے، اس کے مشن کو زندہ کرتے رہیں گے۔ تو اسی مشن کے لیے 27-28 اکتوبر کو کانفرنس ہے، کیونکہ ہر کافر اسلام کا دشمن رہا ہے، لیکن انگریز بر صغیر میں آیا، قدم جمائے تو انگریز نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کے سینے پہ ایسا پتھر رکھیں کہ زندگی بھر تک وہ پتھر ان کے سینے پر رہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا قادیان سے، مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کو کہا جتنا لٹریچر لگے گا، جتنی کتابوں پہ خرچ آئے گا، جتنی تیری جماعت پہ آئے گا تو وہ ہم دیں گے۔ صرف خالی اس وقت کی بات نہیں ہے، آج تک وہ دے رہے ہیں، اور آج بھی ان کا جو بڑا ہے، ان کو جو بڑا ہے مرزا مسرور، آج بھی وہ برطانیہ میں بیٹھا ہے، اس کو پکا ٹھکانہ برطانیہ میں ہے۔ اور انہوں نے جب پاکستان کو بنایا، پاکستان میں سب سے پہلا ٹھکانہ ان کا وہ ربوہ میں بنایا، تو ربوہ کا نام ہمارے علماء نے چینج کیا، تبدیل کیا، چناب نگر رکھا۔ پھر چناب نگر کے قریب مسلم کالونی میں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مرکز بنایا، اور ان کے سینے پہ سالانہ کانفرنس ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہمارے سینے میں تیر گاڑا ہے، اور پوری دنیا کو چھوڑ کے یہاں ربوہ میں ٹھکانہ بنایا، پوری دنیا کو چھوڑ کے یہاں ربوہ میں انہوں نے آ کے جنت بنائی، جہنم بنائی، ہمیں یہاں جانے نہیں دیتے، وہاں کھڑے ہیں دفاع کے لیے ہمارے پاکستانی پولیس والے، دفاع کر رہی ہے ہماری حکومت برطانیہ کے آرڈر پہ ان کا۔
تو کیوں نہ ہو کہ ہم سے جو ہو سکے وہ قادیانیوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہم اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے چناب نگر پہنچ جائیں گے، پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس ایک رات کی حاضری قبول کر لے، ہے تو ایک رات تو ہماری راستے میں ہوتی ہے، صرف ایک رات ہے بس، دوسری رات تو ہم واپس پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک رات میں اگر دن قیامت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اس طرح یہ لوگ مرزے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اب اللہ کے محبوب کی ختم بخاری کے، اس کے امام بخاری حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی ختم نبوت کے صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے جس ختم نبوت کے لیے حضرت درخواستی کو اللہ کے محبوب نے اٹھایا مسجد نبوی سے، کہا جاؤ بخاری کے ساتھ ختم نبوت کا کام کرو، جہاں پہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ کے محبوب نے جگایا، کہا ختم نبوت کا کام کرو، جہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء کو، جہاں اللہ کے محبوب آ کے امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اگر اخلاص سے کریں گے تو ہمیں بھی حضرت بخاری کے صفوں میں جگہ ملے گی، صف اول نہ صحیح صف آخر صحیح انشاءاللہ ملے گی۔ کیوں؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دعوے سے کہا کرتے تھے، آج بھی موبائلوں میں بیان چلتا ہے حضرت مکی صاحب کا، وہ فرماتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری معمولی آدمی نہیں ہے، جس کے مرنے پہ آسمان رویا ہے، جس کو 60,000 کتابیں ازبر یاد تھی، آ گئے تھے کتب خانے کے انچارج سے پوچھا، کہا پریشان نہ ہونا، انگریز کتابیں قرآن جلا رہا ہے، جتنی کتابیں پڑھی ہیں اللہ نے انور شاہ کو حفظ کرائی ہیں، انگریز جلا دے گا، ہم پھر سرے سے لکھ لیں گے، اب پھر سرے سے لکھ لیں گے۔ حضرت بخاری نے خود رونا سنا تھا، حضرت خاموش ہو گئے تھے، حضرت فرمایا کہ اتنا بڑا عالم فوت ہوا ہے، کوئی تو ہوگا رونے والا نا۔ جس طرح کہ آج ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نور اللہ مرقدہ فوت ہوئے ہیں، اس طرح علماء جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عالم بھی نہیں بچے گا قرب قیامت میں، ایک عالم بھی نہیں بچے گا، لا یبقی عالم الا اگر فرمایا صرف پھوس بچ جائے گا، جن کی اللہ پرواہ بھی نہیں کرے گا، صرف پھوسا بچے گا، جن کی شکل ہوگی اس طرح آج کل 2 نمبر مجاہد پھرتے ہیں نا، بال تو بڑے ہیں، واسکٹ لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، اصل کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سے ہوں گے شکل والے، اندر علم نہیں ہوگا، اندر کچھ نہیں ہوگا، روحانیت نہیں ہوگی، اللہ سے کنیکشن تعلق نہیں ہوگا، دل کھوکھلا ہوگا، اندر شکل بنی ہوگی، جبہ کوبہ ہوگا، بڑی پگڑی ہوگی، داڑھی کو تیل لگایا ہوگا، اندر اسے کھولو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا ایک مسئلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ علماء جا رہے ہیں علماء، آہستہ آہستہ بڑے علماء جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے، سفایا ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں استاد محترم آج فوت ہوئے ہیں، پورے ڈی خان سے میراث ختم ہو گئی۔ میراث ہم فتویٰ دیتے ہیں نا، فتویٰ، ایک آدمی مر گیا ہے ورثہ اتنے بچ گئے، تو ہمیں کوئی مسئلہ اوپر نیچے پیش ہوتا ہے تو ہم استاد محترم کو فون کرتے تھے، میراث کا فلاں مسئلہ ہے تو فلاں پیچیدگی پیش آ گئی، یہاں کیا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ڈی خان کے علماء تھے حضرت استاد محترم سے رابطہ کرتے تھے کہ میراث کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کیسے حل کریں۔ میں تو کہتا ہوں ڈی خان سے میراث کا علم اٹھ چکا ہے، ختم ہو گیا آج سے۔ میراث کا مسئلہ اگر اڑ گیا تو ڈی خان بھی حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ عظیم انسان تھے، عظیم لوگ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب کی نسبت بہت بڑی ہے۔ حضرت بخاری فرماتے تھے میں نے عجیب رونا سنا، میں خاموش ہو گیا، پھر اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس آیا، کیونکہ حضرت کے شیخ پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، وہ وفات ہوئے، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔
بیعت کے بہت بڑے برکات ہوتے ہیں، بہت بڑے برکات ہوتے ہیں، ابھی بیان کرتا ہوں کچھ۔ تو حضرت نے رائے پوری صاحب سے پوچھا، حضرت میں نے عجیب رونا سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے؟ فما بکت علیہم الصبا، جب ایک عظیم انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے پہ آسمان بھی روتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے رونے پہ آسمان رویا ہے۔ اتنی بڑی عظیم ہستی کہتی ہے اگر کسی نے ختم نبوت کا کام 1 گھنٹہ کیا تو حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم اس کی جنت کا ذمہ دار انور شاہ کشمیری ہے۔ اتنا کہا کرتے تھے، 1 گھنٹہ بڑی چیز ہے۔ ہم 1 رات 1 دن دیں گے، اخلاص کے لیے جائیں گے، سیر کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے نہیں کہ وہاں سے فلاں خریدنا ہے، وہاں سے تماشا دیکھنا، نہ ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے، انگریز کی ضروریت کٹھی ہوئی ہے، قادیانی کی پشت پناہی کے لیے، جوشیں کے لیے ہم کٹھے ہو رہے ہیں اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے لیے۔ تو بس انشاءاللہ ہماری حاضری قبول ہوگی۔ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اخلاص سے شاپنگ کی نیت نہ، سیر کی نیت نہ، تفریح کی نیت نہ، ہمارا وہ سونا بھی عبادت ہوگا، ہمارا وہ پھرنا بھی عبادت ہوگا، ہم سنیں گے عبادت ہوگی، ہم نیند کر رہے ہوں گے تب بھی عبادت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب دن قیامت میں ہم پہ فخر کریں گے، کیونکہ ایک عورت حضرت قاری محمد طیب صاحب سے بیعت تھی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، جس کے نام پہ ہماری یونٹ ہے شیخ الہند یونٹ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں حضرت کے نام کے برکات ہے۔ حدیث میں جس طرح آتا ہے نا، نام انبیاء والے رکھو، صحابہ والے رکھو، اولیاء والے رکھو، نیک لوگوں والے رکھو، تاکہ تیرے بچے کے کردار کو اللہ وہ بنا دے جو تو نے نام رکھا ہے۔ ہم تو نیٹ سے سنتے ہیں، ٹی وی سے سنا ہے، ریڈیو سے سنا ہے، پھر فون ہمیں کرتے ہیں جی حضرت اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی معنی جو بھی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کائنات ساری تمہیں مل جائے، لیکن تم نے نام تو ایک اداکارہ کا رکھا ہے نا۔ ہم نے تو کبھی بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے معنی نہیں پوچھا ہے کہ ابو بکر کا معنی کیا ہے، ہم نے تو شخصیت کو دیکھا ہے کہ ابو بکر ہے کون، میرے بیٹے کو اللہ وہ ابو بکر جیسا بنا دے۔ ہم نے تو وہ نسبت دیکھی ہے، معنی نہیں دیکھا ہے۔ تو معنی 1000 دفعہ پوچھو، قیمتی معنی ہو لیکن اخلاق قیمتی نہیں بنیں گے، تیری بیٹی وہی اداکارہ بنے گی جس اداکارہ کا تو نے نام رکھا ہے۔ نام کی برکت سے بھی فاروق اعظم کے دور میں غزوہ ہوا، مال غنیمت تھوڑا آیا، صحابہ کا مشورہ ہوا، فرمائے یہ مال غنیمت ان کو دیں گے جن کا نام محمد ہے، بس ان کو دیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے۔ ایک عورت نے بیعت کی، حضرت قاری محمد طیب صاحب کی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب کی برکت تھی حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پہ۔ حضرت شیخ الہند کی برکت سے پوری دنیا پہ علم پھیلا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد حضرت شیخ الہند تھے۔ حضرت شیخ الہند نے پھر علامہ انور شاہ کشمیری کو بھی پڑھایا ہے، حضرت مولانا اشرف علی سے تھانوی کو پڑھایا ہے، مولانا احمد علی لاہوری کو پڑھایا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کو پڑھایا ہے۔ کائنات ساری میں جو علم پھیلا ہے یہ حضرت شیخ الہند کے برکات تھے، حضرت شیخ الہند کے برکات تھے۔ تو عورت نے صرف خالی بیعت کی تھی اور ٹوٹا پھوٹا جو ذکر کرتی تھی وہ کرتی تھی۔ جب موت آئی تو روح نکلنے کا وقت آیا تو گھر والوں کو کہتے ہیں جی وہ شیخ سے باہر گیا، وہ حضرت سے باہر ہے، وہ میرے شیخ سے باہر ہے۔ تو کلمہ پڑھتے ہوئے یہ بیعت کے برکات ہوتے ہیں اپنے۔ جس طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار سے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، محمد اسماعیل اس کا نام تھا، محمد اسماعیل اس کا نام تھا، انگلینڈ میں رہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے شیخ سے بیعت تھے، ہم بھی اپنے شیخ سے، وہ بھی آتے تھے ذکر لیتے تھے، اس کے سارے بیٹے عالم بنے،
بچیاں عالمہ بنی، سب وہاں سے بیعت تھی، لیکن ایک بیٹا اسکول سے کالج پہنچا، کالج سے یونیورسٹی پہنچا، یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا تو دہری بن چکا تھا۔ باپ کو کہا دنیا خود بنی ہے، اللہ نہیں ہے۔ کس نے کہا اللہ ہے؟ یہ دنیا خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، اللہ نہیں ہے چلانے والا۔ حضرت تو بیعت تھے، بہت بڑے شیخ کے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے پیر بھائی تھے، پریشان ہوئے، دن رات روتے رہے، تہجد میں اللہ سے مانگتے رہے، آخر جا کے شیخ صاحب سے تذکرہ کیا، حضرت میرا ایک بیٹا اللہ کے وجود کا منکر بن چکا ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں، یہ روس والے بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے اور آج بھی ایسے ہیں، آج بھی ایسے ہیں۔ ماسکو والے بھی اللہ کو نہیں مانتے، اگر اللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود چل رہی ہے، خود بنی ہے، دھماکے سے بنی ہے، دنیا کا بنانے والا چلانے والا کوئی نہیں ہے، خود چل رہی ہے۔ تو حضرت سے جا کر تذکرہ کیا، حضرت نے اور کچھ نہیں کہا، حضرت نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ، وہ صرف خالی میری بیعت کر لے بس۔ ابا آئے، منتیں کی کہ آپ جائیں حضرت صاحب سے بیعت کر لیں۔ اس نے کہا حضرت صاحب کی بیعت کیا کرے گی، جاتا ہوں، اللہ کو بھی نہیں مانتا، جناب رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، روزہ کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس نے حضرت سے جا کر پھر کہا، حضرت وہ تو یوں کہتا ہے، حضرت نے فرمایا اس کو کہو خیر ہے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، کچھ بھی نہ کرے، بیعت کر لے بس۔ اس کو کہو کچھ بھی نہیں پڑھو، خیر ہے، اللہ کو نہیں مانو، بیعت کر تو نو، اللہ کو نہیں مانو، جناب رسول اللہ کو بھی نہیں مانو، نمازیں نہیں پڑھو، روزے بھی نہیں رکھو، بیعت کر لو۔ باپ نے آ کر کہا کہ شیخ صاحب کہتا ہے، اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، بس جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں۔ دل میں سوچا ابا بھی بار بار کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا، اماں بھی کہتے ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں، چلو چلتا ہوں۔ وہاں جا کے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت کافی دیر تک اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑے رہے، بیعت کرتے رہے اور توجہ دیتے رہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ خفیہ خزانہ آ رہا ہے، کنیکشن مل چکا ہے، کنیکشن۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بیعت کر کے، اذن کر کے ذکر کیا کرو، ذکر کرو گے فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، کنڈی لگاؤ گے تو بجلی آئے گی، بلب تمہارا جلے گا، پنکھا چلے گا، لیکن ہے جیلی کا، کسی وقت بھی یہ کنڈی پکڑ سکتے ہیں، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بند بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں۔ میٹر لگا لو پھر بجلی جلاؤ، انشاءاللہ جرمانہ بھی نہیں ہوگا، کوئی چٹھی بھی نہیں آئے گی، خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ بیعت کر لو، کنیکشن بابڑا سے مل جائے گا، بیعت کر لو، کنیکشن براہ راست لاڈلے محمد رسول اللہ سے ملتا ہے۔ حضرت نے توجہ دی، کہاں جاؤ، جاؤ بیعت ہو گئی، بیٹا جو تمہاری مرضی چاہے کرتے رہو۔ باپ کہتا ہے انگلینڈ میں رہنے والا، حضرت پیر ذوالفقار سے خود بیان فرماتے ہیں، باپ کہتا ہے جو ہی گھر آیا نماز کا وقت ہوا تو وضو کرنے لگ گیا۔ اماں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا وضو کرتا ہوں، اذان ہو گئی ہے، اللہ کے فریضے کا ادا کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ باپ کو کہا ابا حضور مسجد میں جب جائیں تو مجھے بھی لے جانا، جس اللہ کی تم عبادت کرو گے اس اللہ کی میں بھی عبادت کروں گا۔ کہا اتنا اللہ نے اس کو بنایا، حضرت نے اسے خلافت دی، خلافت دینے کے بعد انگلینڈ میں کہا میرے ساتھ رہتا رہا، اللہ نے سینکڑوں کافروں کو اس کے ہاتھ پہ ہدایت دی ہے۔ یہ بیعت کے برکات ہیں، اس کے برکات ہیں، بیعت اور نسبت کے بہت برکات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ والے پوری دنیا کی فکر پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ختم نبوت کا کام ہے نا، یہ ختم نبوت کا کام پوری امت کے ایمان کی فکر ہے، یہاں تک کہ قادیانی کافر کے ایمان کی فکر ہے، تاکہ یہ جو اللہ کے محبوب کو نبی نہیں مانتا یہ لٹریچر پڑھ کے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آ جائے، اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت ہے تاکہ ان کے پنجے میں نہ آ جائے، اپنے ایمان کو ختم نہ کر بیٹھے۔ کیوں یہ کوشش کرتے ہیں
اب انہوں نے ابھی یہ جو موقع ملا ہے نا ان کو سیلاب آیا ہے، اس پر بھی انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے اپنا راشن تقسیم کیا ہے اور اپنے فارم ساتھ لیے ہیں، غربا سے فارم پر کرتے رہے، بھائی فارم پر کر دو تو تمہیں سرکاری راشن مل رہا ہے، یہ تو سرکاری فارم ہے، حالانکہ وہ قادیانیت فارم تھا، راشن کا شاپر تو تمہیں ملا ہے جس میں 1 کلو گھی ہوگا یا 1 کلو چینی ہوگی یا 1 کلو چاول ہوگا یا 1 خیمہ ملے گا آپ کو، تو فارم پر کروا دیا ہے، اس 1 کلو کے بدلے اس نے تجھے ایمان سے فارغ کر دیا ہے، تمہیں قادیانیت کا فارم پر کروایا ہے، تمہیں پہلے کافر بنایا ہے، پھر تمہیں راشن دیا ہے، اور پتہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں پیٹتا ہوں، راشن نہیں لو، راشن ہمارا نہیں ہے، راشن کس کا ہے؟ سیلاب زدگان کا ہے، جس کے گھر ختم ہو گئے وہ بیچارے بے گھر اور بے در ہو گئے، اور یہاں پہ کسی کو گھر نہیں گرا ہے، کوئی ناظم کے پاس جا رہا ہے، کوئی پٹواری کے پاس جا رہا ہے، کوئی حضرت میرا نام لکھو، حضرت صاحب میرا نام لکھائے چاہ، میں ڈاڑھی غریب ہوں، میں کو راشن دیوائے چاہ، راشن لا رہے ہیں، راشن آ رہے، پتہ نہیں کتنے چاول جمع کیے، کتنی دال جمع کیے، یاد رکھنا یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ اگر اتنا غریب ہے کہ 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، سیلاب والوں کا راشن ہم نے اس کو دے دیا، تب بھی اس کے لیے حرام ہے، یہ غریب پہلے تھا، یہ جو راشن آیا ہے غربا کے لیے نہیں آیا ہے، سیلاب والوں کے لیے آیا ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا نہیں ہے، واپس کرو، کس کے گھر میں آیا ہے تو سیلاب والوں کے پاس پہنچاؤ، کھا گئے ہو تو اتنی رقم دے دو کسی کو، اس غریب کو دے دو، خیمہ بھی نہیں لو، اللہ کے غضب میں آ جائیں گے۔ اللہ نے یہ خیمے ان کے لیے ہیں جن کے گھر کا صفایا ہو چکا ہے، نہ سایہ ہے، نہ کمرہ ہے، نہ برآمدہ ہے، خیمہ لگا دے، اس میں بیچارہ سر چھپا لے، بچوں کو چھپا لے، خیمہ ان کے لیے ہے۔ ہم نے تو خیمے ویسے لے لیے، بھائی تقسیم ہو رہے ہیں، فلان کی رکھا، فلاں نے دیا ہے، مفت دیا ہے مجھے، میں نے تو اس کو نہیں کہا، اس نے مجھے دیا ہے، اس کو کہہ دو میں نہیں لیتا، سیلاب نہیں آیا ہے میرے پاس، میرا گھر نہیں گرا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ مستحقین کے لیے ہے، یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ارے حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لا یبالیہم المرء ما اخذ منہ، مرد پرواہ نہیں کرے گا کہ میں جو کچھ لے رہا ہوں امن الحلال ام من الحرام، حلال کا ہے حرام کا ہے بس لے لو، ارے نہیں، ارے نہیں، اپنا ایمان بچاؤ، نہیں دوڑو، راشن ٹرکوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، کل تو ہمارے اوپر فاقہ آنا ہے، بھوک نے آنا ہے، دجال تقسیم کرے گا، اس وقت کیسے نہیں بھاگیں گے، اب بھاگ رہے ہیں، حرام ہے یہ، نہیں لو، نہیں لو، نہ راشن لو، نہ نام لکھواؤ، نہ پیسے لو، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ کرسی، یہ سٹیج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پیغمبر کے ممبر سٹیج پہ کہتا ہوں جو پیسے لائے گا راشن کے، انشاءاللہ جو اس کے گھر میں پیسے ہیں وہ راشن والے پیسے ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اتنی بے برکتی لائیں گے، اتنی حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے، آنن فانن جرے تیرے گھر ہی چپائن انہیں کو انشاءاللہ نہ لیے نہ ویسی، تو خیر نسبت بنا لیے ہم نے، کیا بنانی ہے؟ نسبت بنانی ہے اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ ہماری نسبت بن جائے۔ تو ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ابھی سے نام لکھ رہے ہیں، ایک تو اپنے نام لکھوانے ہیں، تو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ڈبہ کر لیں، 2 کر لیں، کوسٹر کر لیں، کوچ کر لیں، کتنے آدمی ہو گئے، اپنے نام لکھو اور تھوڑی سی برکت بھی ساتھ جمع کراؤ، خالی نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ پکا نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے، کرایہ کتنا ہوگا پتہ نہیں ہے، پچھلے سال تو 750 تھے آنے جانے کا کرایہ، اگر ہم انفرادی طور پر جائیں تو 7.5 پہ ہم ایک طرف بھی نہیں جا سکتے، ناشتہ تو وہ دیتے ہیں، چائے بھی وہ دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش، سارا کچھ وہ دیتے ہیں، صرف خالی ہمارا کرایہ ہے، یہ صرف خالی ہم جا رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے کافر
ایک قادیانیت کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بھی قادیانیوں کے سینے پہ ربوے میں آ کے اللہ کے محبوب کی طرفداری کرتے ہوئے ختم نبوت کے ہم میدان میں حاضر ہیں، کھڑے ہیں۔ اگر ہماری جان بھی چلی جائے گی تو ہم نے جان بھی پیش کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ نیت یہ ہوگی ہماری، موت تو ویسے بھی آنی ہے، کسی وقت آ سکتی ہے۔ ہمارے گھر جس طرح سیلاب ویران کر گیا نا، کسی وقت کوئی انقلاب آ سکتا ہے، کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، آندھی آ سکتی ہے، پتھر آ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، پتھر بھی آئیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے۔ قرب قیامت میں یہ ساری نشانیوں نے آنا ہے، پتہ نہیں ہم کس زمرے میں ہوں گے، آنے ہیں۔ آسمان زمین بدل سکتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا ہے، کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اور اتنا کر لو کہ اگر ہم اچھائی نہیں کر سکتے برائی نہ کریں، نیکی نہیں کر سکتے گناہ نہ کریں۔ حکیم ترمذی ایک اللہ والے گزرے ہیں، محمد بن علی نام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ اللہ والے بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور حکیم بھی تھے، طب کی دکان کی ہوئی تھی۔ تو ایک عورت آئی دوائی لینے کے لیے، حضرت بیمار ہوں دوائی دے دو۔ حضرت اکیلے اپنی دکان میں بیٹھے تھے، دوائی بنا دی ہے، دوائی بنانے کے بعد دوائی دے دی ہے۔ تو عورت کہنے لگی حکیم صاحب میں دوائی کے بہانے سے آئی ہوں، میرا مقصود دوائی نہیں ہے، میرا مقصود آپ سے بدفعلی کرانا ہے، آپ کرنے ورنہ میں دکان سے نکلتی ہوں، آپ پہ الزام لگاتی ہوں۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رونا شروع کر دیا۔ رو رہے اتنا روئے کہ رونے کی آواز تیز ہونے لگی۔ آس پاس کے دکانوں والے سننے لگے، وہ اکٹھے ہونے لگے۔ عورت چپکے سے نکل گئی، اتنا روئے حضرت کے رونے کو دیکھ کے وہ عورت طائب ہو گئی کہ میں خود گئی ہوں، اپنی جان حوالے کر دی ہے، لیکن تب بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرا ہے کہ وہ رونے لگ گیا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی عورت، کوئی لڑکی حسین جمیل باحسب بانسب والی آ جائے اور تم اللہ کو حاضر ناظر کر کے اسے چھوڑ دو تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جب بوڑھے ہو گئے، حضرت صاحب بہت زیادہ حسین تھے، حکیم ترمذی کیا تھے؟ اللہ نے اس کو حسن دیا تھا۔ تو جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت مصلی پہ تہجد کے وقت بیٹھے تھے، تہجد پڑھی تو مناجات میں بیٹھے تھے، شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا ارے اب بوڑھے ہو گئے ہو، وہ کتنا بہترین موقع تھا، عورت نے اپنے آپ کو خود تیرے سپرد کیا اور تو نے چھوڑ دیا تھا، اب دیکھو مصلی پہ ویسے بیٹھے ہو، اس وقت تو نے وہ کام کر لینا تھا، آج معافی مانگ لیتے۔ حضرت کہتے ہیں پھر شیطان نے حملہ کر، اس وقت عورت نے کیا، اس وقت شیطان نے حملہ کیا تصور کی دنیا میں۔ اس لیے حضرات پہلے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرواتے ہیں تصور میں، خاموشی میں، تاکہ وہ اندر کی دنیا صاف ہو جائے، اندر کی دنیا کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، کیونکہ سارا کام پہلے اندر سے بنتا ہے پھر باہر آتا ہے۔ پھر روئے پھر جب رات کو سوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حکیم ترمذی کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہ اللہ کے محبوب ایک وقت تھا عورت آئی تھی، میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اب مصلی پہ مجھے ابلیس نے نہیں چھوڑا ہے، وہ وقت مجھے یاد دلایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ترمذی جتنا میرے دور سے دور دور ہوتا جائے گا اتنا ابلیس مضبوط ہوتا جائے گا، تصورات کی دنیا میں میری امت کو گمراہ کرتا جائے گا۔ تم پریشان نہ ہونا، یہ شیطان کے حملے ہوتے رہیں گے، اللہ نے تمہیں اس وقت بھی بچا لیا ہے، اس وقت بھی بچا لیا ہے۔ تو شیطان کے حملے اس دور میں بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں، گناہ بڑی تیزی سے ہے اور حرام بڑی تیزی سے ہے، سود بڑی تیزی سے ہے، اور میں کہا کرتا ہوں سودی کبھی کامیاب نہیں ہوگا،
ظاہر کی دنیا اس کی ہوگی، آخر کار اسے اللہ اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں ذلت تو ہے ہر حال میں۔ اس دنیا میں جس نے بھی سود کیا ہے انشاءاللہ وہ ذلیل ہوگا، وہ سکھ میں نہیں ہے، کبھی بھی سکھ میں نہیں ہوگا، اس کا خرچ جائے گا، مال جائے گی، زمین جائے گی، سارا کچھ جائے گا۔ سود قرآن کہتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے لڑائی ہے، مر جاؤ، سود نہیں کرو۔ اب تو اس نے ملتا بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، رقم سود پہ لاتا ہے، بیٹی کے جہیز بناتا ہے، رقم سود پہ لاتا ہے، اب گھر بنانا ہے تو رقم سود پہ لاتا ہے، اب پلاٹ خریدنا ہے تو رقم سود پہ لاتا ہے، پتہ نہیں روزی کمانی ہے بچوں کے دوست کے لیے جو خریدنا ہے تو اس کو سود پہ خریدے گا، پھر اس کو چلائے گا، پھر کمائے گا اور بچوں کو کھلائے گا، تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو حرام ہے یہ نسلم بعد نسل، یہ نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اس طرح حلال کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح حرام کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حرام سے اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہماری زندگی میں، گھر میں، اولاد میں برکت نہیں ہوگی۔ تو الہ العالمین ہم سب کو اس پہ عمل نصیب فرمائے۔ تو آخر میں ہم نے مراقبہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور ہم نے ایک فتویٰ لکھا ہے، اس پہ سارے پاکستان کے علماء کی تائید بھی لکھی ہوئی ہے، سارے پاکستان کی جتنے بھی علماء ہیں، ویسے تو پوری دنیا کے علماء چاہے عرب کے ہیں، عجم کے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے اور غیر مسلموں میں زندیق ہے، اس کے ساتھ لین دین نہیں کرو، اس کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی مصنوعات ہیں وہ نہیں خریدنے ہیں، یہ لے جا کے اپنی مساجد میں لگاؤ، اپنے دکانوں پہ لگاؤ، اور یہی کام ہے ختم نبوت کا۔ اشتہار لگانے پہ کیا لگے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں لگے گا، خرچہ آیا ہے تو یونٹ کا آیا ہے، آپ کا خرچہ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ آپ مسجد میں جا کے لگا لیں، ایک 5 روپے کی سلوشن ٹیپ خرید پہ اس کو مسجد پہ لگاؤ، دکان پہ لگاؤ، بارگین پہ لگاؤ، ادھر لگاؤ، تاکہ تم بھی پڑھو، تمہارے اور مسلمان بھائی بھی پڑھیں، تاکہ اس فتنے سے ہر ایک آدمی بچ جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف خالی مصنوعات نہیں ہے، یہ پوری امت کے ایمان کی فکر ہے، تاکہ پوری امت کے ایمانداروں کا ایمان بچ جائے اور قادیانی کفر سے توبہ کر کے پھر ایمان میں آ جائے۔ اور الحمدللہ اس مہینے جو رسالہ آیا ہے نا ختم نبوت کا، اس میں بہت سی سرخیاں تھی کہ بہت سے قادیانی اللہ کے حکم سے ایمان میں آ چکے ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے تھے وہ آ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ خود شرمندہ ہو رہے ہیں، وہ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے قادیانی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اپنے ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے ان کو کہہ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے کہا تھا نا کہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا وہ ایمان لایا ہے، رضائی بھتیجا ایمان لایا ہے، اس کے باپ نے مرزا مسرور نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، اور برطانیہ میں اس پر موت آئی ہے کہ میرا بھتیجا ایمان لایا ہے۔ وہ بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بازو میں پتہ نہیں اس وقت اس نے بتایا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، کہا 300 قادیانی اس کے ہاتھ پہ توبہ کر چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، 300 قادیانی ایمان لا چکے ہیں۔ اب ان کے بڑے بڑے جو خطیب ہیں، بڑے بڑے، ہم ان کو علماء تو نہیں کہہ سکتے، ان کے جو مربی، یہ مربی اس کو کہتے ہیں، ان کے جو مربی ہیں وہ ایمان میں آ رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو شرمندہ کرنا ہے۔ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں پوری دنیا پہ اسلام آئے گا، تو انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرے گا، تو کم سے کم کچھ ہمارا حصہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم نے کیا حصہ ملایا ہے؟ اگر اللہ کے محبوب کی سفارش ہمیں حاصل ہو جائے، 1000 یا 1500 روپیہ اگر میرا لگ جائے، اور اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کی طرفداری کرتے ہوئے میں چناب نگر کے میدان میں 1 رات گزار دوں، اور 1 رات دن قیامت میں میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو کافی نہیں ہے؟ سودا مہنگا تو نہیں ہے انشاءاللہ، سستا ہے نا، مہنگا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے مہمان سمجھ کے ہمیں ناشتہ اور روٹی دیتے ہیں، تو پتہ ہے
اتنی مخلوق کو روٹی دینا معمولی بات نہیں ہے۔ 4 مہمان گھر میں آ جائیں تو گھر والے مرد عورتیں سب پریشان ہوتے ہیں نا، تو سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دنیا جاتی ہے، میدان بھرے ہوتے ہیں، سب کو روٹیاں کھلانا، چائے دینا، ناشتے کھلانا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ خرچہ کون دیتا ہے؟ احکم الحاکمین دیتا ہے، اللہ دیتے ہیں۔ میں اور آپ نے تو اپنی جیبوں کو بند کیا ہوا ہے، ہم نے مستحقین کا حق قسم کر رکھا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہماری جیب کہاں کھلے گی؟ ہماری جیب میں نہیں کھلنا ہے، اللہ کے لیے ہمارا ہاتھ بند ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، استاد محترم کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور اپنی ایمان کی سلامتی مانگنی ہے، قادیانیوں کی ہدایت کی دعا مانگنی ہے، پورے عالم کی ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ مراقبہ کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں گے، دل پہ توجہ کرو گے، اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اندر اندر معافی مانگنی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یہ محفل بہت پیاری، ہم ختم نبوت کی نسبت سے جمع ہوا ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اندر نیت کریں گے کہ اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور میں توبہ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس مراقبے کو چند سیکنڈ بعد یا چند منٹ بعد اس کو دعا بنا لیں گے۔ تھوڑی سی آنکھیں بند کر لو، اللہ کے حضور الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اے عرش عظیم سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے تک کے اللہ، مدبر اللہ، مدبر اللہ، مدبر اللہ، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹے پھوٹے بولوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اس نقل کو قبول کر لے،
اللہ ہمیں مراقبہ بھی نہیں آتا، مراقبہ تو تیرے پیارے کرتے ہیں اے اللہ، یا اللہ اولیاء اللہ کرتے ہیں، ہم جیسوں کو مراقبہ کہاں آتا ہے اے اللہ، ہم نے تو ان کی نقل کی ہوئی ہے، ہم نے تو ویسے تیرے رحمت کے دروازے پہ سر جھکائے ہوئے تھے اے اللہ تیرے شاہی مراحم سے، تیرے رحمت کے دروازے سے امیدوار بن کے آئے ہیں اے اللہ، آج ہمارے دامن کو بھر دے، مغفرتوں سے بھر دے، بخشش سے بھر دے اے اللہ ہم اتنے بدبخت ہیں، اس بے حیا دور میں ہمارا مقدر آ گیا اے ہمارے آقا، ہمارے حال پہ رحم کر دے اے اللہ، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما دے، فتنوں نے گھیر لیا ہے، آزمائشوں نے گھیر لیا ہے، تمام فتنے جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ، دجال ظالم کے فتنے سے بھی ہمیں بچا لے اے اللہ، حرام سے بچا لے، حرام سے بچا لے، راشنوں کی طرف دوڑنے سے بچا لے اے اللہ، حقداروں کے حق کھانے سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہمارے دامن کو حلال سے بھر دے اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنے فیض سے بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے، نور سے بھر دے اے اللہ، وہ کرنیں ہمارے اندر رکھ لے اے اللہ، رات کی تنہائی اندھیرے میں ہم تیرے سامنے پڑے رہیں اے اللہ، روتے رہیں، اشک بہاتے رہیں اے اللہ، دنیا کو پتہ نہ ہو اے اللہ، گھر والوں کو پتہ نہ ہو اے اللہ، وہ سوئے ہوئے ہوں، رات کے اندھیرے میں ہم آپ سے مناجات کریں اے اللہ، آپ سے ہماری بات ہو رہی ہو اے اللہ، درمیان میں انوال کوئی نہ ہو اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا اے اللہ، تیرے سامنے دیر تو نہیں ہے اے اللہ، تو مقام صدیقین دے دے اے اللہ، صدیقین کا مقام ہم مانگتے ہیں اے اللہ، ان کے اخلاق سکھانا آپ کا کام ہے اے اللہ، ان کے کمالات ڈالنا آپ کا کام ہے، ان کا فیض ڈالنا آپ کا کام ہے اے اللہ، ہمیں ہدایت کاملہ دے دے، پورے عالم کو دے دے، پورے امت کو دے دے، پورے امت سے درگزر کر لے، ہم سے بھی کر لے اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ناقابل معافی مجرم ہیں اے اللہ، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا اے اللہ، تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ، ہم نے قرآن و حدیث میں جھانکا ہے، قرآن و حدیث نے تیری رحمت کے بڑے پتے دیے ہیں اے اللہ، تیرا رحیم ہونا بتایا ہے اے اللہ، تیرے کرم کا کوئی یا اللہ کوئی حد نہیں، کوئی یا اللہ حد نہیں، کوئی انتہا نہیں اے اللہ، تیری رحمت وسیع ہے، ایسی وسیع ہے اے اللہ جس کا کوئی کنارہ نہیں اے اللہ، اس وسیع رحمت میں اے اللہ، اس وسیع رحمت کی چادر میں ہمیں بھی ڈھانپ لے اے اللہ، ہمیں بھی معاف کر دے اے اللہ، دور دراز سے ساتھی آئے ہیں اے اللہ، صرف خالی آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے اے اللہ، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں اے اللہ، اس گئے گزرے دور میں ہم پہ رحم کر دے اے اللہ، تقریباً بچے بیٹھے ہیں، طلباء ہیں، تیرے اور تیرے حبیب کے مہمان ہیں اے اللہ، انہیں معاف فرما دے اے اللہ، ہمارے استاد محترم آج دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا کہ اللہ بے خان سے علم کا ایک حصہ اٹھ چکا ہے اے اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے اے اللہ، اس کی علم کی برکت سے ابھی بھی معاف فرما دے اے اللہ اسے جنت الفردوس نصیب کر دے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ، جتنوں کو اس نے پڑھا ہے سب طلباء کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ، تو اپنے فضل سے اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں بھی بہت جلد اے اللہ عزت کی موت دے دے، مدینہ کی موت دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دے دے، مسجد نبوی ریاض الجنہ میں دے دے اے اللہ، تیرے سامنے کوئی دیر نہیں اے اللہ مانگنا کوئی ضرور نہیں، جہاں مقدر ہوگا وہاں ہوگا اے اللہ، مانگنے پہ مراتب ملتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ، ہمارے مردوں کو معاف کر دے اے اللہ، عورتوں کو بھی معاف کر دے اے اللہ، ہم بے
حیا کے میدان میں نکل چکے ہیں، بےہودگی میں نکل چکے ہیں، اللہ تیرے ساتھ لڑائی میں نکل چکے ہیں، اللہ ہم نے دن رات سود کھانا شروع کر دیا ہے، اللہ راشن وصول کرنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں حلال دے دے، حرام سے بچا لے، اللہ ہمیں حلال دے دے، حرام سے بچا لے، حیا دے دے، بے حیائی سے بچا دے، اللہ ہمیں شرم دے دے، بے شرمی سے بچا لے، اے اللہ خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے، اے اللہ با ایمان کر کے رخصت فرما دے، بے ایمان کر کے رخصت نہ فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کر دے، اے اللہ ختم نبوت کی اس کانفرنس کو کامیاب کر دے، اے اللہ ہماری حاضری بھی یقینی بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی پہنچا دے، دن قیامت میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اے اللہ ذریعہ نجات بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے، اے اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اے اللہ تیرے علامہ انور شاہ کشمیری نے قصبے اٹھائے ہیں، دعوے کیے ہیں، اے اللہ خلوص ہے نہیں ہے، اے اللہ خلوص ہے نہیں ہے، ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر کے اللہ حضرت بخاری کی ختم نبوت کی جماعت کی صفوں میں ہمیں بھی جگہ دے دینا۔ ختم نبوت کی صفوں میں ہمیں بھی جگہ دے دینا، اے اللہ ختم نبوت کی صفوں میں ہمیں بھی جگہ دے دینا، اللہ ختم نبوت کے کام کی برکت سے جتنے بھی ہمارے اس یونٹ کے اراکین ہیں، ممبران ہیں، اے اللہ جتنے بھی معاملین ہیں، اے اللہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ذرہ بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو شمار فرما دے، اے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، پوری نسل کنبے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے شہر کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پورے عالم کی مغفرت فرما دے، پورے عالم کو ہدایت دے دے، اللہ پورے عالم کو ہدایت دے دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، ہمارے والد سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، اے اللہ جتنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، چاہے مردوں نے کہا ہے، چاہے عورتوں نے کہا ہے، اے اللہ جس حاجت کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو ان کے حاجتیں پوری فرما دے، ان کے بیمار ہیں ان کے بیماروں کو یا اللہ صحت دے دے، اے اللہ پریشان حال ہیں پریشانیاں ختم فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے اولاد کو فرما بردار بنا دے، قرآن کا حافظ دین کا عالم بنا دے، اے اللہ فرما بردار بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو بھی دین میں قبول فرما لے، ہمیں بھی دین میں قبول فرما لے، اے اللہ جو بچے یہاں موجود ہیں یعنی انہیں قرآن کا حافظ بنا دے، دین کا عالم بنا دے، وقت کا ولی بنا دے، اے اللہ جتنے حضرات آ چکے ہیں، اے اللہ جتنے حضرات آ چکے ہیں، یا اللہ آج انہیں گناہوں سے ایسا صاف فرما دے جس طرح سب سے پہلے اپنی اماں کی پیٹ سے آئے تھے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج ہماری اس دعا کو رد نہ فرمانا، اے اللہ آج ہماری اس دعا کو قبول کر لے، نہیں کرتا تب بھی کر لے، اللہ نہیں کرتا تب بھی کر لے، ہمارے استاد محترم کی لاش کی برکت سے کر لے، اے اللہ اس کے علم کی برکت سے کر لے، اے اللہ اس کی ولایت کی برکت سے کر لے، اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ آج ہم سب کا داخلہ حضرت بخاری کے گروپ میں فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قریب ہی سارے مجمع کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دے، صحابہ کی زیارت نصیب فرما دے، انبیاء کی زیارت نصیب فرما دے، اولیاء اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، یہ سب دعا پڑھ لو۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عنه، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔